اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بحث ہماری آج انشاءاللہ 3 مفہوم پر بحث ہو جائے گی تاکہ یہ چیپٹر ہمارا کلوز ہو جائے، بند ہو جائے۔ سب سے پہلی بحث ہے مفہوم حصر پر۔ مفہوم حصر پر، حصر کے 2 معنی ہیں۔ حصر کے 2 معنی، پہلا معنی الحصر کا ہے، یعنی الحصر ای القصر۔ قصر کہتے ہیں زندان کو، زندان حبس کر دینا، کسی کو ایک جگہ بند کر دینا، ایک کمرے میں بند کر دینا، ایک کوٹری میں بند کر دینا، ایک قید کر دینا، حبس کر دینا، زندانی کر دینا، یہ حصر۔ حصر کے بلاغت میں آپ دیکھتے ہیں کہ حصر کی 2 قسمیں، ایک حصر حقیقی ہے، ایک حصر اضافی ہے۔ حصر حقیقی جس میں حقیقت میں منحصر کر دیا جاتا ہے ایک چیز میں، جیسے لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی الہ نہیں ہے، الہ صرف کون ہے؟ اللہ ہے، خدا ہے۔ ایک بار قصر اضافی ہے، جیسے وما محمد الا الرسول، کہ محمد نہیں ہے مگر یہ کہ رسول ہیں۔ اب جو پیغمبر کو مانتے تھے ان کے درمیان 2 باتیں ہوئی، ایک یہ کہ پیغمبر رسول بھی ہیں، اور ایک یہ کہ پیغمبر ہمیشہ رہیں گے، جاویدانی بھی حاصل ہے انہیں۔ تو قرآن نے ایک بات کی تائید کی، ایک بات کو جھٹلا دیا اور کہا وما محمد الا رسول، کہ محمد نہیں ہے مگر یہ کہ رسول، یعنی یہ جو تمہارا نظریہ کہ محمد ہمیشہ رہیں گے، یہ نظریہ صحیح نہیں ہے۔ یہ حصر اضافی ہے، یعنی 2 چیزوں میں سے ایک چیز کو نکال دینا اور دوسری چیز میں محدود کر دینا، منحصر کر دینا، یا 3 چیزوں میں سے ایک چیز میں منحصر کر دینا، جبکہ حصر حقیقی ہوتا ہے کہ تمام میں سے منحصر کر دینا۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہو کہ علامہ اقبال شاعر بھی تھے، اور ٹھیک ہے، شاعر بھی تھے، اور وہ ناول بھی بہت اچھا لکھتے تھے، پلے رائٹر بھی اچھے تھے۔ اسی طرح وہ فرض کریں کہ خطیب بھی بہت اچھے تھے، تو آپ کہتے ہیں وما، لائر بھی اچھے تھے نہیں وہ الگ، وہ تو تھے، مثلا ان 3 میں تو آپ کہتے ہیں ما اقبال الا شاعر، اقبال نہیں مگر یہ کہ شاعر۔ یہ حصر اضافی ہے، یعنی ان 2 کو، ان 2 کی بنسبت حصر ہے، نہ کہ تمام چیزوں کی بنسبت حصر۔ بات واضح ہو گئی؟ بس یہ بحث آغا نے نہیں کی ہے، لیکن میں آپ سے کر رہا ہوں کہ حصر یا اضافی ہوتا ہے یا حقیقی ہوتا ہے۔ حصر حقیقی جو یہ صرف خدا ہی کا نقطہ ہے، نہیں اور بھی ہو سکتا ہے، تمام شاعروں میں سے ایک شاعر ہے، یہ اس میں کہہ سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں، حصر حقیقی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، صرف خدا سے مختص نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے حصر کی ایک اور جہت سے 2 قسمیں، حصر صفت الی موصوف اور حصر موصوف الی صفت۔ یا تو صفت منحصر ہو جاتی کس میں؟ موصوف میں، یا موصوف منحصر ہو جاتا ہے کس میں؟ صفت میں۔ جب صفت منحصر ہو جاتی ہے موصوف میں، اس کا مطلب یہ صفت صرف کس میں پائی جاتی ہے؟ موصوف میں، یعنی صفت کو بند کر دیتے کس میں؟ موصوف میں۔ موصوف ایک قید ہے، ایک زندان ہے جس میں صفت کو بند کر دیتے ہیں۔ موصوف بند نہیں ہوا ہے صفت میں، صفت بند ہوئی ہے موصوف میں، بس موصوف کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے۔ وہ جیسے کہ آپ کہتے ہو لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار۔ اب فتح کیا ہے؟ جوان، یہ صفت ہے۔ موصوف کیا ہے؟ علی، علی موصوف ہے۔ سیف کیا ہے؟ صفت ہے، ٹھیک ہے، تلوار۔ ذوالفقار کیا ہے؟ موصوف ہے۔ آپ کے صفت کو موصوف میں منحصر کیا ہے، یعنی جوان فقط کون ہے؟ علی ہے۔ لیکن علی اور بھی ہو سکتا ہے، جوان بھی ہے، علی امام بھی ہے، علی وسیع بھی ہے، لیکن جوان فقط کون ہے؟ علی۔ جوان کوئی اور، علی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، لیکن علی کچھ اور ہو سکتا ہے، کیونکہ موصوف منحصر نہیں ہوا ہے صفت میں، صفت منحصر ہوئی ہے موصوف میں، یعنی موصوف قید نہیں ہوا، موصوف قید نہیں ہوا ہے، صفت قید ہوئی ہے موصوف میں۔ اور ایک بار ہوتا ہے کہ موصوف قید ہو جاتا ہے صفت میں، ٹھیک ہے، بس اس کا مطلب موصوف فقط یہ صفت ہے، لیکن یہ صفت کوئی اور بھی موصوف رکھ سکتی ہے، جیسا کہ آپ کہتے ہیں وما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا رسول، تو یہاں محمد کے موصوف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کے صفت ہے،
تو موصوف کو قید کر دیا کس میں؟ اس صفت میں. اور صفت کون سی صفت ہے؟ حصر اضافی. یعنی پیغمبر کی ذات کو منحصر کر دیا رسول میں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ صفت کسی اور میں نہیں آ سکتی ہے. عیسیٰ بھی رسول تھے، موسیٰ بھی رسول تھے، یونس بھی رسول تھے، یوسف بھی رسول، یعنی بڑے رسول جو تھے وہ. واضح ہو رہی بات؟ بس یہاں پر موصوف کو منحصر کر دیا، یعنی پیغمبر کی ذات سوائے رسول کے کوئی اور نہیں ہے. رسول کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، رسول کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن موصوف کو آپ نے بند کر دیا، منحصر کر دیا کس میں؟ صفت میں. لیکن یہ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیغمبر صرف رسول ہے، اس کا مطلب پیغمبر باپ نہیں ہے، پیغمبر امام نہیں ہے، پیغمبر کریم نہیں ہے نا، یہ نہیں کہنا چاہ رہے. حصر اضافی ہے، یعنی جاویدانی اور رسول کے درمیان ایک چیز کو ہٹایا گیا یہاں پر. واضح ہو گئی بات؟ اب ہمارے پاس اب بحث ہماری مفہوم حصر میں کہ حصر مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. مثال کے طور پہ جب آپ نے ایک چیز کو ایک چیز میں بند کر دیا، موصوف کو اس صفت میں بند کر دیا، تو یہ تو ہو گیا منطوق. اب یہ موصوف کسی اور جگہ نہ ہو، یعنی کوئی اور حکم نہ رکھتا ہو، آیا اس چیز پر بھی دلالت کرتا ہے یا دلالت نہیں کرتا؟ یا یہاں پر آپ نے صفت کو بند کر دیا موصوف میں، پس یہ صفت کسی اور جگہ نہ ہو، آیا اس پہ بھی دلالت کرتا ہے یا دلالت نہیں کرتا؟ اس پر بحث ہوگی. اب حصر پہ آتے ہیں، مفہوم حصر پہ آتا ہے کہ آیا حصر مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. یہاں ادات حصر پر بحث کرتے ہیں. سب سے پہلے الا پہ بحث کرتے ہیں. الا ہمارے پاس تین طرح کے ہیں، ایک الا وصفیہ ہے، ایک استثنائی ہے، ایک ادات حصر ہے. الا وصفیہ ہے. الا وصفیہ غیر کا معنی دیتا ہے. الا وصفیہ ہمیشہ غیر کا معنی دیتا ہے. الا وصفیہ غیر اور مضاف الیہ غیر بن کر، یعنی الا اور ما بعد الا بن کر، الا اور الا کے ما بعد یہ دونوں مل کر صفت بنتے ہیں ما قبل کے لیے. صفت بنتے ہیں ما قبل کے لیے. اب جب الا وصفیہ آتا ہے تو آیا مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ یہ بحث کس میں چلی جائے گی؟ مفہوم وصف میں چلی جائے گی. مفہوم وصف میں اگر کوئی قائل ہوتا ہے کہ مفہوم وصف مفہوم رکھتا ہے، تو یہاں یہ بھی قائل ہو جائے گا کہ الا وصفیہ بھی مفہوم رکھتا ہے. اگر کوئی یہ قائل ہوتا ہے جیسا کہ آگے مظفر کہ مفہوم وصف مفہوم نہیں رکھتا، تو الا وصفیہ بھی مفہوم نہیں رکھتا. اب الا کی دو اور قسمیں کہ دو در حقیقت وہ دونوں ایک ہی قسم ہے. ایک الا استثنائیہ اور ایک الا ادات حصر. الا ادات حصر اس وقت کلام منفی میں اگر آئے گا تو اس کو کہتے ہیں الا ادات حصر. اگر کلام مثبت میں آئے گا تو کہتے ہیں الا استثنائیہ. الا اس کے علاوہ ان میں کوئی اور فرق نہیں ہے. اب آپ کہتے ہو جاءن القوم الا زیدا. ایک بار آپ کہتے ہو ما جاءن القوم الا زیدا، تو یہ الا جو ہوگا اس کو الا استثنائیہ کہیں گے، اس الا کو کہیں گے الا بعد ادات حصر. واضح ہوگی بات؟ اب یہ جو ہے جاءن القوم الا زیدا، ایک اس میں منطوق ہے. منطوق کیا ہے اس میں؟ یعنی اس جاء کا حکم کس پر لگ رہا ہے؟ قوم پر، کہ قوم تو آ گئی ہے، قوم تو آ گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ منطوق ہے. اب آیا مفہوم اگر اس کا ہوگا تو یہ ہوگا کہ وہ حکم کہ جو مستثنی منہ پر آیا تھا، وہ حکم جو مستثنی منہ پر آیا تھا، وہ جن سے حکم مستثنی سے نفی ہو جائے گا. یعنی زید قوم پر کیا حکم لگایا تھا؟ مجی کا. زید پہ کیا حکم لگے گا؟ عدم مجی کا. آگے مظفر کہتے ہیں یہ اتنا اس کا مفہوم کلیئر ہے، اتنا واضح کہ ایسا لگتا ہے منطوق ہے. ایسا لگتا ہے منطوق ہے، اتنا واضح کہ جاءن القوم الا زیدان. ٹھیک ہے، یہاں زیدن پڑھیں گے. ما جاءن القوم الا، یہاں کیا پڑھیں گے؟ مستثنت الا مع تمام ينتصب وبعد نفی او كنفی انتخب اتباع متصل وانصب من قطع وعن تمیم فیہ ابدال وقع. یہ تنوین کون سی تنوین ہے آگا صاحب؟ ابدال میں. تنوین کی یہ تنوین ہے، تنوین
اس پہ تذلیل اور وہ تنوین جو حقارت پہ دلالت کرتی ہے، یعنی ابدال بھی واقع ہو جاتا ہے تمیم کے، یوں معنی کیا جاتا ہے اس شعر کا. تو اس کو کیا کہتے ہیں تنوین کا؟ یعنی وہ تنوین ہے جو کسی کے کسی کے کمیت کم ہونے پر دلالت کر. بہرحال ابھی ہم سیوطی سے نکل آتے ہیں، نحو کی بحث سے نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی کہتے ہیں اس کا مفہوم ہے، اگر یہ منطوق یا مفہوم تو ہے ہی نہیں. جی ہاں، یہ اتنا واضح ہے کہ جیسے آغا نعینی یا بعض افراد آخوند خراسانی لوگ کہتے ہیں تو منطوق ہے، لیکن نہ، یہ منطوق نہیں ہے. کہتے ہیں آغا مظفر اور ان کا نظریہ کہ یہ مفہوم ہے. مفہوم تو تب نکلے گا نا کہ جو ظاہری الفاظ نہیں دے رہے، متکلم کا کہہ رہے کلام ہیں نہیں دے رہا، اس کا کلام صرف یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حکم جو آیا ہے نا، یہ کس پر آیا ہے؟ مستثنی منہ پر آیا ہے. آیا مستثنا سے یہ حکم منتفی ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ نہیں کہہ رہا. اللہ نے خود ہی بتا دیا ہے. وہی جب یہ بھی کہہ رہا ہوں نا، اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں نا یہ تو اللہ ہی بتا رہا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں نا اللہ یہ نہیں بتا رہا. اللہ صرف یہ بتا رہا ہے کہ یہ ما قبل سے پہلے یہ حکم آیا ہے، اور ما بعد سے شخص سے حکم تو منتفی ہوا ہے، لیکن آیا جن سے حکم منتفی ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ مفہوم ہے اس کا. آپ کے ذہن میں جو آ رہا ہے وہ شخص سے حکم منتفی ہوا، لیکن کہہ رہے ہیں جن سے حکم جو منتفی ہوا ہے یا نہیں ہوا وہ اللہ نہیں بتا رہا. وہ اس کا دلالت التزامی لازم بمعنی لازم اخص، لازم بیان بمعنی الاخص ہے. یہ آگے مظفر ان کے نزدیک. ہاں آگے آخون کے نزدیک کہتے ہیں نا یہ منطوق ہے. مزے کی بات کیا ہے، ابو حنیفہ، شاید آگا نے شاید ذکر نہیں کیا، ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہ اصلاً مفہوم ہے نہ منطوق ہے. یعنی یہ صرف اتنا بتا رہے کہ قوم آئی ہے، آیا زید آیا نہیں ہے، یہ جملہ خاموش ہے، ساکت ہے. بات واضح ہو گئی. یہ ہو گئی اللہ کی بات. اس کے بعد یہاں تک پڑھتے ہیں. ایک کلی خاکہ میں آپ کو بتا دوں، آگے مظفر کا کلی نظریہ بتا دوں. آگے مظفر کہتے ہیں جو حصر پہ دلالت کرتا ہے، چاہے اللہ کے ذریعے سے ہو، چاہے بل کے ذریعے سے ہو، چاہے تقدیم و ما حق و تاخیر و یفید الحصر، کسی بھی ذریعے سے جب بھی کوئی چیز حصر کو پہنچائے گی تو وہ مفہوم رکھتی ہے. تمام شد یہ کلی یاد رکھیں. واضح ہو گئی بات. عبارت دیکھیں. اچھا، یہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے متصل و منفصل اور نہ کوئی فرق نہیں. جان اللہ مارن وہ والی میں جہاں بھی حصر کا معنی دے گا وہاں، مگر یہ کہ اگر آپ اس کو حصر کا معنی نہ دیں کہ اصلاً مستثنی منقطع حصر کا معنی نہیں دیتا. الرابع مفہوم الحصر معنی الحصر. الحصر له معنیان، دو معنی ہے. اور الاول کیا ہے؟ القصر بالاصطلاح المعروف عند علماء البلاغت. حصر یعنی قصر یعنی زندانی، حبس کر لینا، کسی کو محبوس کر لینا، زندانی کر دینا. وہی قصر جو معروف ہے علماء بلاغت میں کی اصطلاح میں. ہمارے اصول میں یہ معنی نہیں ہے. ہمارے اصول میں جو ہے وہ ہر وہ چیز جو حصر پہ دلالت کر، چاہے استثناء کے ذریعے سے ہو، کسی کے بھی ذریعے سے ہو، فرق نہیں پڑتا. ہمارا اصول بھی معنی عام ہے یہاں پر. بہرحال علماء بلاغت نے القصر سے مراد وہی اصطلاح معروف ہے. سواء کان من نوع قصر الصفت علی الموصوف، چاہے یہ جو قصر اور زندانی کرنا ہو یہ صفت زندانی ہو، صفت محصور ہو جائے کس میں؟ موصوف میں. موصوف یعنی محصور فی میں. نحو لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی. کوئی سیف نہیں ہے مگر یہ کہ ذوالفقار. سیف کیا ہے؟ صفت. ذوالفقار کیا ہے؟ موصوف. یہاں طالب علم گیر کرتے ہیں، صفت و موصوف میں گیر کر جاتے ہیں. ولا فتح الا علی. فتح کیا ہے؟ صفت. علی کیا ہے؟ موصوف. صفت کو بند کر دیا کس میں؟ موصوف میں. سیف کو بند کر دیا ذوالفقار نے. یعنی ذوالفقار غیر السیف کچھ ہو سکتی ہے، لیکن تلوار غیر ذوالفقار ما نادارین. علی غیر از جوان ہو سکتے ہیں، امام بھی ہو سکتے ہیں، وسیع بھی ہو سکتے ہیں، آقا بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جوان غیر از علی ما نادارین نہیں ہے ہمارے پاس. واضح ہو گئی بات. ام من نوع قصر الموصوف علی صفت. قصر الموصوف مصدر کی اضافت کس کی طرف ہے؟ مفعول کی طرف ہے. یا موصوف کو بند کر دیا جائے، قصر کر دیا جائے، حبس کر دیا جائے، زندانی کر دیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے. موصوف کو قصر کر دیا جائے کس پر؟ صفت پر.
وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نہیں ہے مگر رسول. صفت کیا ہے یہاں پر؟ رسول. محمد کیا ہے؟ موصوف ہے، پیغمبر کی ذات موصوف ہے. یا موصوف کو بند کر دیا صفت میں، لیکن یہ حصر اضافی ہے، یہ یاد رکھیے گا. اور اوپر والا جو حصر ہے وہ حصر حقیقی ہے، مگر یہ کہ آپ وہاں بھی ایک اضافی، بلکہ وہ حقیقی صحیح ہے. انما انت منذرون، انت، انما کا حصر ہمیشہ بعد والے میں ہوتا ہے، یعنی آخری، انما کے آخری اس میں ہوتا ہے. اللہ کا حصر اللہ کے بعد والے میں ہوتا ہے، چاہے شروع میں ہے چاہے بعد میں ہے. اگرچہ سیوطی نے بات نہیں کی، بہرحال ایک بار ہماری بحث اس پر ہوئی ہے. انما انت منذر کا کیا مطلب ہے؟ آپ صرف کیا ہو، یعنی انتا کو کیا کر دیا گیا ہے؟ حصر کر دیا گیا ہے منذر میں. دیکھیں زمین تا آسمان فرق ہے. ایک بار آپ کہتے ہو انما شاعر غالب، ایک بار کہتے ہو انما غالب شاعر، ان میں بڑا فرق ہے. ایک بار آپ شاعر کو حصر کر دیتے ہو غالب میں، یعنی شاعر فقط کون ہے؟ غالب ہے. پس میر تقی میر شاعر نہیں ہے. اقبال، یعنی جو شاعر کی بات ہو رہی ہے، اقبال شاعر نہیں ہے، میر درد شاعر نہیں ہے. لیکن غالب غیر شاعر بھی ہو سکتا ہے، مثلا غالب غیر شاعر کچھ بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر کیا ہے؟ غالب کو حصر کر دیا، زندانی کر دیا کس میں؟ شاعر میں. یعنی غالب فقط شاعر ہے، یعنی اب غالب نہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے نہ وکیل ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بس انما کا حصر کس میں آ جاتا ہے؟ بعد والے میں آتا ہے. بعد والا محصور فی ہوتا ہے، یہ محصور ہوتا ہے، یعنی یہ بند ہو جاتا ہے کس کے؟ اس کے اندر بند ہو جاتا ہے. جبکہ اللہ کا جو حصر آتا ہے وہ اللہ کے بعد والے میں آتا ہے، چاہے یہ کلام کے شروع میں آ جائے چاہے کلام کے بعد میں آ جائے. فوراً اللہ کے بعد والا جو ہوتا ہے اس میں حصر کیا جاتا ہے. واضح نہیں؟ دوسرا معنی کیا ہے؟ ما یا ما سے مراد وہ معنی، یعنی وہ حصر، یا جو کہ عمومی ہے، جو کہ شامل کرتا ہے کس کو؟ مفعول آ رہا ہے، یا کا ہوا اس کا فاعل ہے جو ما کی طرف لڑتا ہے. ما یعم القصر والاستثناء الذي لا يسمى قصرا بالاصطلاح، جو قصر کو بھی شامل کرتا ہے، حصر کو بھی شامل کرتا ہے، اور اس استثناء کو بھی شامل کرتا ہے جسے علم بلاغت میں قصر نہیں کہا جاتا لیکن علم اصول میں اس کو کہا جاتا ہے. نہ وہ فشربوا منه الا قليلا، کہ ان لوگوں نے اس میں سے پانی پی لیا مگر یہ کہ قلیل نے. والمقصود به، یعنی الذي يقصد به کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ہاں، اور الف لام سے کیا مراد ہے؟ یعنی معنی، یعنی وہ الذي، یعنی وہ معنی کے المقصود به جو یہاں پر مراد ہے ہونا، یعنی اس بحث میں هو الذي حاز المعنى. اگر ثانی نہ بھی کہتے ہیں تو بھی حاضہ کافی تھا، کیونکہ حاضہ کا اشارہ کس کے لیے؟ قریب کے لیے، قریب کا دوسرا معنی. ثانی پس کون سی صفت ہو گئی؟ صفت اضافی ہو گئی، صفت قید احترازی نہیں، قید بیانیہ ہے، بیانیہ ہو گئی. واضح ہو گئی بات؟ واضح نہیں؟ اختلاف مفہوم الحصر باختلاف، اس چیز کا دوسرا وہ معنی جو شامل کرتا ہے قصر کو بھی، جس کو علم بلاغت میں قصر کہا جاتا ہے، استثناء کو بھی جس کو علم نحو میں استثناء کہا جاتا ہے، لیکن علم بلاغت میں اس استثناء کو قصر نہیں کہا جاتا، لیکن اصول وہ معنی ہے جو شامل کرتے ہیں سب کو. ان مفہوم الحصر یختلف حالہ باختلاف ادوات الحصر کما سترى. مفہوم حصر مختلف ہوتا ہے اس کا حال، حالہ یختلف کے لیے فاعل ہے. مفہوم حصر کی اختلاف ہوتا ہے حالہ، پس حالہ کیا بن جائے گا؟ حالہ کی ضمیر کس کی طرف جائے گی؟ حصر، مفہوم حصر کی طرف. واضح ہے؟ یہ گویا اس کی طرح ہے، صفت بحال متعلق ہی کی طرح ہے. یعنی یختلف کا فاعل خود حصر نہیں ہے بلکہ حالت حصر ہے. مفہوم حصر کے جس کی حالت مختلف ہوتی ہے، کیوں؟ بسبب باختلاف ادوات الحصر، ادوات حصر کے مختلف ہونے سے مفہوم حصر بھی اختلاف ہوگا. اگر ادوات حصر وصفیہ کا معنی دے گا تو مفہوم حصر نہیں نکلے گا، اگر استثناء کا معنی دے گا تو مفہوم حصر بھی نکلے گا. کما سترى، جیسا کہ آپ دیکھیں گے. فلذلك كان علينا ان نبحث عنها واحدة 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 واحدة. ترکیب میں کیا بنے گا؟ حال بنے گا. کس چیز میں تعویل ہو جائے گا؟ منفرد نہیں، وہ منفردن میں نہیں ہو، یہ دو چیزوں میں ہو سکتا ہے تعویل.
وہ ہے سیوطی میں کون سی مثال آئی ہے؟ دخلت البابا دخلت الدار بابن بابن، یا مترتبن میں تعویل ہو جائے گا ترتیب وار، یا مبوبن میں یعنی باب در باب، یعنی ترتیب وار ہم ایک ایک کو، اس حال میں کہ ترتیب وار ایک ایک کو نقل کریں گے، بحث کریں گے. فذالک کان علینا، پس ہماری ذمہ داری ہے، ان نبحث، ہم بحث کریں، کس سے؟ انہا، ان ادوات استثناء سے، اس حال میں کہ ترتیب وار یعنی ایک ایک کر کے ہم بحث کریں گے. فنقول، تو ہم یہ کہیں گے کہ پہلا معنی جو ہے الا وہی تأتی لثلاثۃ وجوہ، الا کے یعنی پہلا جو ہے حصر، ادات حصر وہ الا ہے، اور اس الا کے تین معنی ہیں. پہلا معنی کیا ہے؟ صفت بمعنی غیر، صفت ہے جو غیر کا معنی دیتا ہے، یعنی الا اپنے مابعد سے مل کر صفت بنتا ہے اپنے ماقبل موصوف کے لیے، اور یہ الا کی جگہ پر غیر کا معنی رکھ دیں تو صحیح بیٹھ جاتا ہے. دوسرا کیا ہے؟ استثنائیت. تیسرا کیا ہے؟ ادات حصر بعد نفی، ادات حصر جو نفی کے بعد ہوتا ہے. دوسرا تیسرا ایک ہی معنی ہے، اگر کلام مثبت ہو تو دوسرا، اگر کلام منفی ہو تو تیسرا. اما الا الوصفیت، وہ الا کہ جو الا وصفیہ ہے، فَيَّ تَقَعُ وَصْفًا لِمَا قَبْلَهَا، یہ الا وصف بنتا ہے، یعنی خود الا نہیں بنتا، الا اپنے ماں بات مل کر وصف بنتا ہے کس کے لیے؟ لما، اس چیز کے لیے قبلہ جو الا سے پہلے ہے. کسائر الاوصاف الاخرى، جس طرح دیگر صفت ہے. فَيَّ تَدْخُلُ مِنْ هَذِهِ الْجَهَةِ فِي مفہوم الوصف، پس اس کی بحث مفہوم وصف والی ہے. فَإِن قُلْنَا هُنَاكَ إِنَّ لِلْوَصْفِ مفہومًا فَهِيَ كَذَلِكَ، اگر بالفرض ہم وہاں پر کہہ دیں، اگر لو ہوتا تو زیادہ اچھا تھا، اگر بالفرض ہم یہ کہہ دیں کہ وہ مفہوم رکھتا ہے تو یہاں بھی رکھتا ہے. وَإِلَّا، اور اگر نہ کہیں تو فلا، تو مفہوم نہیں رکھتا. وَقَدْ رَجَحْنَا، یعنی یہاں پر ایک مثال کے ذریعے سے واضح کریں گے. وَقَدْ رَجَّحْنَا فِي مَا سَبَقَ أَنَّ الْوَصْفَ لَا مَفْهُومَ لَهُ، اور ہم نے ترجیح دی تھی اس بحث میں جو گزر گئی، کیا ترجیح دی تھی؟ کہ وصف مفہوم نہیں رکھتا. وَإِذَا قَالَ الْمُقِرُّ مثلاً، اگر ایک اقرار کرنے والا یہ اقرار کرے، کیا کرے؟ فِي ذِمَّتِ عَشَرَةُ دَرَاحِمَ إِلَّا دِرْحَمٌ، کہ میرے ذمے 10 درہم ہیں، الا درہم. دیکھیں مزے کی بات ہے، اگر اس الا کو الا استثنائیہ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہو جائے گا میرے ذمے 9 درہم ہے. اگر اس الا کو الا وصفیہ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہو جائے گا میرے ذمے 10 درہم ہے. فی ذمتی، ایک اقرار کرنے والا مقر، ایک اقرار کرنے والا اقرار کر رہا ہے. فی ذمتی، میرے ذمے ہے. لزیدین، مثال کے طور پہ یہاں پہ عبارت میں حسب ہے، زید لام اختصاص ہے، زید کے فائدے کے لیے، یعنی زید کے لیے میرے ذمے ہے. عشرۃ مبتدا مؤخر ہے، عشرۃ دراہم، 10 درہم. وہ 10 درہم کی صفت یہ ہے آغا صاحب، الا درہمن، یعنی 10 درہم کی صفت کیا ہے؟ غیر درہمن. وہ 10 درہم ایک درہم نہیں ہے بلکہ وہ 10 ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وہ ایک نہیں ہے. یعنی اگر آپ کسی کو کہتے ہو بھائی مجھے 100 روپے دینے، فرض کریں 100 کروڑ دینے، تو سامنے والا کہتا ہے اچھا کیا ہے، خیر 100 کروڑ 1 کروڑ نہیں ہے، یہ 100 کروڑ 1 کروڑ نہیں ہے. ہاں، یہ جس طرح کرتے ہو نا آپ، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ذمے 10 درہم ہے. 10 روپے نہیں ہے بھائی، 1 لاکھ. ہاں 10 درہم ہے. یہ 10 درہم کی صفت کیا ہے؟ یہ درہم نہیں ہے، ایک نہیں ہے بلکہ 10 ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جب اس کو صفت لیں گے، اگر صفت لیں گے، اگر استثناء لیں گے تو 10 درہم الا درہم. نہیں 10 درہم الا، مگر یہ کہ 10 درہم میں سے ایک ہٹا دیں، مطلب 9. استثناء میں سے 9 لے لیں گے. اس میں وہ ہے ہی نہیں نا الا، یار الا وصفی ہے، غیر ہے. 70 کتنے آگا؟ 70 میں سے ایک کم. بے اعراب کیا ہوتا ہے؟ کس کا؟ یہ اشارتوں والا اعراب ہوگا. اس کا صفت ہے نا، اس کے لیے موصوف صفت کے ہی اعراب ہے. بے الا درہمن ہو جائے گا. اور اگر اس کو کھولیں گے تو غیر درہمن ہو جائے گا، کیونکہ غیر وہ والا اعراب رکھتا ہے جو الا کے بعد والا ہوگا. بجال الا درہمن، کہ قرار دیا گیا ہے الا درہمن کو. کیا قرار دیا گیا ہے؟ وصفن. وصفن جعل کے لیے مفعول دوم ہے، الا درہمن جعل کے لیے مفعول اول ہے، یعنی جعل اپنے مفعول کی طرف اضافہ ہوا ہے، فاعل اس کا محذوف ہے. بات ہو گئی بات. جعل 2 مفعول ہی چاہتا ہے، یاد رکھیے گا، چاہے مصدر کی صورت میں ہو چاہے فعل کی صورت میں ہو. بجعل الا درہمن، یہ اس کو کریں گے
کیا کہہ دیں گے؟ یہ قصد لفظی کیا ہم نے بریکٹ میں. بجعل الا درہمن، الا درہمن کو قرار دیا گیا کیا؟ وصفاً صفت قرار دیا گیا ہے. فإنه يثبت في ذمته تمام العشرة، پس ثابت ہو گیا فی ذمته، کس کے ذمے؟ کس کے ذمے آگے صاحب؟ اس مقر کے ذمے جو اقرار کیا ہے اس کے ذمے ثابت ہو گیا. کیا ثابت ہو گیا؟ تمام العشرہ، 10 کے 10 درہم ثابت ہو گئے. الموصوفۃ، وہ اشرہ جس کی صفت یہ ہے بأنہا لیست بدرہم، جو ایک نہیں ہے. نہیں، نو نہیں ہے، ایک نہیں ہے، 10 ہے. 10 زیادہ نہیں، 10 وہی نا، استثناء سے کم ہو جائے گا، 9 ہو جائے گا. ہاں استثناء سے نکالیں. ولا یسع ان تکون استثنائیۃ، اور یہاں پر صحیح نہیں ہے کہ اس کو استثنائی اللہ کو استثنائیہ بنائے. کیوں؟ لعدم نصب درہمن، کیونکہ اللہ درہمن نہیں کہا بلکہ درہمن کہا ہے. ولا مفہوم لا حینئذ، آگے مظفر کہتے ہیں ہمارے نزدیک اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے. فلا تدل علی عدم ثبوت شیء آخر فی ذمته لزید، پس اس کا یہ مطلب نہیں نکلے گا کہ اگر اس کا مفہوم ہوتا تو یہ ہوتا کہ صرف یہ صفت ثابت ہے موصوف کے لیے، اس کے علاوہ اگر یہ صفت نہ ہو تو اس کے علاوہ تمام، یعنی اگر یہ صفت نہ ہو تو جن سے حکم نفی ہو جائے گا. حکم کیا ہے یہاں پر؟ حکم یہ کہ اس کے ذمہ ہے، یعنی وجوب ذمہ ہے. یہ وجوب ذمہ غیر اس یہ صفت کیا ہے؟ 10 درہم. غیر اس یہ 10 درہم، اس پر اور کوئی چیز ذمہ داری نہ ہو، اس پہ اور بھی ذمہ داری ہو، اس کو کتاب بھی اس نے لی ہو، کتاب کی بھی ذمہ داری ہو سکتی ہے. گھڑی لیے ہو، گھڑی کی ذمہ داری بھی ہو سکتی ہے. بس یہ مفہوم نہیں نکلتا. اگر مفہوم نکلتا تو یوں نکلتا، وہ کہتا بس میرے ذمہ 10 درہم ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز دنیا کی میرے ذمہ نہیں ہے. ساری دنیا کی چیز یعنی تمام سنخیت اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ نفی ہو جائے گی. لیکن مفہوم نہیں نکلتا اس کا. واضح ہوگی بات؟ فلا تدل علی عدم ثبوت شیء آخر، شیء آخر یعنی گھڑی، کتاب، بیگ، کارپیٹ. فلا تدل علی عدم ثبوت شیء آخر، کس کے؟ فی ذمت، کس کے ذمہ نہیں ہے؟ اس مقر مولانا. کس کے لیے؟ لزید. میں نے اوپر کہا تھا نا عبارت ایک حذف ہوئی، یہ یہاں پہ لے ہے. صحیح ایسے نہیں کہا تھا، آپ کہیں گے آگے نے اپنی جیب سے کہا تھا. وَأَمَّا إِلَّا الْإِسْتِثْنَائِيَّةُ، اور وہ اللہ جو اللہ استثنائی ہے. فلا ينبغی، دیکھیں آگے مظفر وارد ہی ایسے ہوئے ہیں کہ آپ اصلا اس میں شک ہی نہ کریں اس کے مفہوم ہونے پر. فلا ينبغی الشک فی دلالت علی المفہوم، اصلا سزاوار نہیں کہ شک کیا جائے کہ یہ اللہ استثنائیہ کی دلالت ہوتی ہے کس پر؟ مفہوم پر، علی متعلق دلالت ہوتی ہے. فلا ينبغی الشک کو، سزاوار نہیں شک کیا جائے کہ یہ دلالت کرتا ہے مفہوم پر. بس دلالت کرتا ہے، اس میں شک نہ کریں. مفہوم کیا آگا صاحب؟ وَهُوَ انتفاء حکم المستثنى منہ، وہ حکم جو مستثنی منہ پر آیا تھا وہ منتفی ہو گیا کس سے؟ عن المستثنى، منتفی ہو گیا کس سے؟ مستثنی سے. کیوں آگا شک کرنا سزاوار نہیں ہے؟ تعلیل آ رہی ہے لا ينبغی کے لیے. لأن الا، کیونکہ جو الا ہے موضوعتون، اس کو وضع کیا گیا. کیوں؟ لإخراج، لإخراج، تاکہ خارج کر دے اس مستثنی کو، خارج کر دے کس سے؟ اس حکم مستثنی سے. وہو الاستثناء کا معنی یہی ہے. ولازم هذا الاخراج، اور اس اخراج کرنے کا لازمہ یہ نکلے گا. کون سا لازمہ؟ بریکٹ میں بات ڈال دیں. بلزوم البین بمعنی الاخص، یعنی مفہوم. اس بات کا لازمہ یہ نکلے گا، نہ کہ لازم غیر بین، نہ کہ بین بے معنی العام، کیونکہ وہ مفہوم نہیں ہوتا. ولازم هذا الاخراج، اس خارج کرنے کا معنی یہ نکلے گا. مبتدا خبر ابھی آ رہی. ان یکون المستثنی محکوما بالنقیض حکم المستثنی منہ، کیونکہ نقیضین لا یجتمعان. ان یکون المستثنی، یہ جو مستثنی ہے، محکوما، اس پر حکم جاری کیا جائے گا. کون سا حکم؟ با متعلق محکوم، اس پر حکم کیا جائے. کون سا حکم؟ بالنقیض حکم المستثنی منہ، مستثنی منہ پر جو حکم کیا گیا تھا اس کا نقیض. اگر وہ مجی تھا تو یہ عدم مجی، لیکن شخص سے حکم نہیں، نوع حکم. وَلَمَّا كَانَ هَذَا اللُّزُومُ بَيَّنًا، لما بھی معنی اذا، اور جب یہ لزوم بین ہے، لزوم بین یعنی نہ یہ واسطہ چاہتا ہے، نہ یہ
صرف تصور دوسرے محمود ملزوم کافی ہے تصور لازم کے لیے. مثلا آپ آگ کو تصور کریں، دھواں خود بخود تصور ہو جاتا ہے. لما کا جواب ظنہ ہے. وَلَمَّا كَانَ هَذَا اللُّزُومُ بَيَّنًا، یہ لزوم اتنا واضح اور آشکار تھا. بین سے مراد یہاں اصطلاحی بین نہیں بلکہ لغوی بین ہے. وَلَمَّا كَانَ هَذَا اللُّزُومُ بَيَّنًا ظَنَّ بَعْضُهُمْ، ظنہ بھی معنی یہاں پر وہ ہے گمان نہیں ہے، اعتقاد والا ظنہ ہے، افعال قلوب والا ہے. ظنہ یعنی رائے رکھنا. بعض اصولین جیسا کہ محقق نائینی، جیسا کہ آخوند خراسانی، ظن بعضهم، کیا انہوں نے رائے رکھی؟ یہ رکھی. کیا رائے رکھی آغا صاحب؟ یہ رائے رکھ دی ان هذا المفہوم من باب منطوق، یہ تو منطوق ہے، مفہوم نہیں ہے. وَأَمَّا أَدَاةُ الْحَصْرِ بَعْدَ النَّفْيِ، اور وہ ادات حصر جو نفی کے بعد ہوتا ہے. نحو لا صلاة إلا بطہور، لا صلاة إلا بطہور، لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، جو مسجد کا پڑوسی ہے اس کی نماز نہیں ہے مگر یہ کہ مسجد میں. یہ اس کے بعد والی بحث آئے گی، کیا اس کی نماز نہیں ہے یعنی واقعاً اس کو قضا کرنی پڑے گی. ہاں یہ اس کے بعد والی بحث ہے. فَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ مِن نَوْعِ الْاِسْتِثْنَاءِ، یہ کہہ رہے ہیں وہ استثنائی والی بحث ہے. بات ختم ہو گئی. ایک فرق ہے، شک ہو رہا ہے کہ یہ جو اللہ ہے آیا اللہ وصفیہ ہے یا اللہ استثنائیہ. کہہ رہے ہیں اللہ میں اصل کیا ہے؟ استثناء ہونا. وصف کے لیے دلیل چاہیے، قرینہ چاہیے. فرع لو شککنا فی موردین ان کلمت الا استثنائیتون او وصفیتون، اگر ایک مورد میں شک ہو جائے، کیا شک ہو جائے؟ یہ شککنا کے لیے مفعول، کہ یہ جو کلمہ الا ہے آیا یہ استثنائی ہے یا وصفی ہے. مثل ما لو قال المقر ليس في الذمة لزيد 10 دراهم الا درهم او من اذ تعلیلیہ. اذ يجوز یعنی يمكن، اذ يجوز في المثال ان تكون الا وصفیة ويجوز ان تكون الا استثنائیتان. لو کے لیے جواب آ رہا ہے فإن الأصل في كلمة الا ان تكون للاستثناء. فا نتیجہ مثل ما لو قال المقر، اگر بالفظ مقر اقرار کرنے والا یہ کہے لیس فی ذمۃ لزید، لیکن یہاں بھی لزید آیا ہے کہ میرے ذمے نہیں ہے آغا صاحب، زید کے حق میں میرے ذمے نہیں ہے. کیا نہیں ہے میرے ذمے؟ 10 دراہم، 10 درہم میرے ذمے نہیں ہے. الا درہمون، اگر آپ اس کو اللہ وصفیہ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب وہ جو 10 درہم ہے وہ 1 درہم نہیں ہے. تو اب اس کے ذمے کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہو گیا. جب ایک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوا. 10 ہے نا، لیس فی ذمتی، لیس اس کے ذمہ 10 درہم، وہ 10 جو ایک جس کی صفت ہے کہ وہ ایک نہیں ہے، وہ 10 میرے ذمے نہیں ہے. لیکن اگر اللہ استثنائیہ لے گے تو کیا مطلب ہو جائے گا؟ نہیں ہے میرے ذمہ وہ 10 درہم ایک بجوز ایک، پر اس کے ذمے کتنا ہو گیا؟ ایک ہو گیا، ایک ہو گیا. وہ 9 ہٹ گیا، ایک ہو گیا. سمجھ 9 بٹانا پڑے گا. آپ دیکھیں عبارت، میتھ کی بھی کلاس رکھنی پڑے گی. لیسا پڑھائیے بھائی 6 سال پڑھائیے یار. ایز عزت تعلیل ہے. ایز یجوز یعنی یمکن فی المثال الف لام ذکری، یعنی اس مثال میں جو گزری ہے اس میں ممکن ہے. کیا ممکن ہے؟ یجوزو کے لیے فاعل آ رہا ہے. ان تکون الا وصفیتن، کہ الا وصفیہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے ذمے کیا ہو جائے گا؟ مقر کے ذمے 0. وَيَجُوزُ یعنی یمکن ان تکون الا استثنائیتن، اور یہ بھی ممکن ہے کہ الا کون سا ہو؟ تو مقر کے ذمے کتنا ہو جائے گا؟ 1. فا لو کا جواب ہے فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي كَلِمَةِ إِلَّا، اگر جب بھی کسی مورد میں شک ہو کہ یہاں پر وصفیہ ہے یا استثنائی ہے تو اصل کلمہ الا میں کیا ہے؟ ان تکون للاستثناء، وہ استثناء کے لیے. پس نتیجہ ثابت ہو گیا. فَيَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ فِي الْمِثَالِ، پس اس مثال میں مقر کے ذمے کیا ثابت ہو گیا؟ درہم واحد، 1 درہم ثابت ہو گیا. اما لو كانت وصفیتان، اگر بالفرض لو ہے، اگر بالفرض الا وصفیہ ہوتا فَإِنَّهُ، تو شان یہ ہے کہ لا يثبت فی ذمۃ المقر شیء، کچھ بھی شے اس کے لیے ثابت نہیں، 0. کیوں؟ لام تعلیل ہے. لأنه يكون قد نفى 10 دراہم، کیونکہ مقر نے نفی کر دی 10 درہم کی، کہ کلھا موصوفتا تلک الدراہم، کہ وہ دراہم کی صفت کیا ہے؟ بأنها ليست بدرہم، کہ وہ 10 کے 10 دراہم 1 درہم نہیں ہے. ایک درہم نہیں ہے. بات ہو گئی بات.
کلوہا ہو جائے گا. نہیں، سب اس کی اشرا کی صفت ہے. لأنه يقول لأنه کیونکہ مقر یکون قد نفا، مقر نے نفی کی ہے کس کی؟ الاشرتا، 10 کی. 10 کی صفت کیا ہے؟ 10 کے الدراہم، وہ 10 جو درہم ہے اس کی نفی کر دی کہ یہ 10 درہم کلہا، تاکید آ رہی ہے کہ یہ 10 درہم سب کے سب کیا ہے؟ الموصوفۃ ہے، یعنی الذی توصف، کہ وہ 10 درہم جس کی صفت بیان کی گئی ہے. تلک الدراہم و موصوفہ کے لیے نائب فاعل ہے. وہ الذی توصف تلک الدراہم، اس دراہم کی صفت بیان کی گئی. کیا بیان کی گئی ہے؟ بأنہا لیست بدرہم، ان کے 10 درہم 1 درہم نہیں ہے. یہ سب اس نے سب سے ہاتھ اٹھا لیا کہ میرے پاس وہ 10 درہم نہیں ہے جس کی صفت یہ کہ وہ 1 درہم نہیں ہے. میں ان سب سے ہاتھ اٹھاتا ہوں، پر اس کے پاس کوئی درہم نہیں، اس کے ذمہ میں کچھ بھی نہیں. واضح ہو گئی؟ سلوات پڑھ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دوسری بحث ہے انما کا حصر، انما بھی حصر کے لیے آتا ہے، پس یہ بھی مفہوم رکھتا ہے. تمام ہو گئی. تیسری بحث ہے بل ہمارے پاس 3 قسم کے ہیں. ایک بل وہ ہے جو اشتباہ کے وقت بل اشتباہ ہو جاتا ہے. مثلا آپ کہتے ہو جانی زیدون، میرے پاس زید آیا، پھر کہتے ہو بل امر، نہیں زید نہیں تھا، وہ امر تھا، غلطی سے میں نے زید بول دیا. یہ تو اصلاً یہ بل دلالت نہیں کرتا مفہوم پر، یہ تو یہ ہے کہ زید کی جگہ آپ امر لگا دو، کوئی بحث ہی نہیں. واضح ہو گئی. ایک وہ بل ہے جو ترقی کے لیے آتا ہے. مثلا آپ کہتے ہو کہ میرا دوست جو ہے نا وہ حبیبی شمس بل قمر، جو بلاغت میں مثال دی جاتی ہے. یا یہاں پر آپ کہتے ہو کہ زید عالم، زید عالم ہے. بل مجتہد، بلکہ مجتہد ہے. بل مرجع، بلکہ کیا ہے؟ مرجع. تو یہ بل نے کچھ بھی نہیں کیا، بس زید کے لیے ایک علمیت اعلیٰ کو ثابت کر دیا کہ زید مجتہد ہے. دامہ دے دیا. ہاں، کوئی نئی بات نہیں کی اس نے، یہ بھی مفہوم نہیں رکھتا. انما الکلام بل اضراب میں ہے. بل اضراب میں مضرب ان ہوتا ہے، یعنی جس سے مضرب ان، جس سے روگردانی کی جاتی ہے، روگردانی کی جاتی ہے اور حکم کو ثابت کیا جاتا ہے ما بعد کے لیے. پس جس سے روگردانی کی گئی اس کے لیے حکم ثابت نہیں ہے، اور اس کی نفی حکم، یعنی نفی اس بات ہو جاتا ہے. اس بات حکم ہو جاتا ہے کس سے؟ جس سے روگردانی کی جاتی ہے. بس یہاں بھی مفہوم ثابت ہو جاتا ہے. اس کی مثال کیا دی؟ آ جائے گی. تو اس میں نہیں ایسا، اس کے اندر بھی نہیں، اس میں نہیں، یہ بل اضراب نہیں. دوسرا کیا ہے؟ انما، وہی ادات حصر، یہ بھی ادات حصر ہے. مثل کلمت الا، یہ ویسے جیسے الا ہے. فاذا استعملت انما فی حصر الحکم فی موضوع معین، اذا کے جواب دلت بالملازمۃ البینۃ علی انتفاعہ عن غیر ذلک الموضوع وهذا واضح. کہہ رہے انما جو ادات حصر ہے وہ بھی الا کی طرح ہے. فاذا استعملت، انما ضمیر پلٹا رہا ہوں، اگر انما کو استعمال کیا جائے کس میں؟ فی حصر الحکم میں. مثال کے طور پہ شارع یہ کہے کہ انما، مثال کے طور پہ ایک حکم دے، انما الحج، حج کیا ہے؟ واجب. مثلاً حکم واجب فرض کر لیں واجب ہے، یا یہ جو یعنی کسی بھی چیز کو ایک حکم معین کر دیں. مثلا حج کیا ہے؟ واجب ہے، فرض کر لیں یہ تو اس کا مطلب جو اس کے علاوہ ہوگا اس کی نفی ہو جائے گی، یعنی اس کے علاوہ جو موضوعات ہوں گے اس سے نفی ہو جائے گی. یعنی اگر ایک حکم کو ثابت کر دیں ایک موضوع کے لیے، قید کر دیا. اگرچہ ایسا ہے نہیں، یہ مثال صحیح نہیں، کیونکہ شارع نے صرف حج کو واجب قرار نہیں، نماز کو بھی واجب ہے، چیزیں بھی ہیں واجب. ٹھیک ہے. اگر ایک حکم کو ثابت کر دیں ایک موضوع معین میں، مثال طور پہ آپ نے ایک حکم ثابت کر دیا کہ حکم کیا ہے، کہ جیسے اہل سنت کہتے ہیں کہ جو آیت آئی تھی منسوخ. وہ والی جو بیعت رضوان کے بعد آیت آئی تھی کہ رسول کو پیٹ نہ کرنا، ٹھیک ہے، اپنی بیعت کو نہ توڑنا، وہ کہتے ہیں صرف جنگ بدر سے مختص رکھتی تھی، جنگ بدر سے مختص رکھتی تھی. اس کے بعد اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اب چاہے جنگ احد میں بھاگتے رہے، جنگ خیبر میں بھاگتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جبکہ ہم کہتے ہیں نا اصلاً جنگ بدر سے وہ حکم مختص نہیں تھا، بلکہ کسی بھی جنگ میں آپ رسول کو پیٹ نہیں کر سکتے، لیکن وہ اب اس طرح توجیہ کرتے ہیں. بس ان کے نزدیک کیا ہو گیا؟ ایک حکم کیا ہے؟ حکم یہ کہ حرمت رسول خدا، حرمت بھاگنا، ٹھیک ہے، حرمت بھگوڑا پن، حرمت فرار، یہ حکم ہے. موضوع معین کون سی جنگ میں؟ فقط جنگ احد میں. پس اس موضوع کے علاوہ، یعنی اس موضوع معین کے علاوہ جہاں یہ موضوع معین نہ ہو، یہ سنخیت حکم وہاں سے کیا ہو جائے گا؟ منتفی ہو جائے گا. یہ انما ہے. انما ایک حکم کو معین کر دیتی ہے، قید کر دیتی ہے ایک موضوع معین میں. جب یہ موضوع معین چلا جائے گا تو یہ حکم بھی چلا جائے گا، کیونکہ یہ قید ہوا ہے فقط اس میں،
بس اس کے علاوہ یہ حکم ہے ہی نہیں. فالحكم دائما واضح ہوئی بات. ہو سکتا ہے میں نے مثال زیادہ اچھی نہ دی ہو لیکن بات ہے. فَإِذَا اسْتُعْمِلَتْ پس انما کو اگر استعمال کیا جائے فی حصر الحکم کہ یہاں پر حکم حصر ہوا ہے. حصر یعنی زندانی ہو گیا کس میں؟ فی موضوع معین ایک موضوع معین میں. ان اذا کے لیے جواب ہے. دلت تو یہ انما دلالت کرے گا لیکن بالمطابقہ نہیں آگا صاحب بالمنطوق نہیں بلکہ بالملازمت البینہ. ملازمہ بینہ بمعنی اخذ کس پر دلالت کرے گا؟ علی انتفاعہ. انتفاع حکم احسن وہ حکم منتفی ہو جائے گا کس سے؟ عن غیر ذالک الموضوع. ہماری مثال میں غیر ذالک الموضوع کیا ہے؟ وہ جنگ احد، جنگ خیبر، جنگ احد، جنگ تبوک. احسن وہذا واضح. یہ بالکل واضح اصولی بن گئے ماشاءاللہ. تیسرا کیا ہے؟ بل وہی للاضراب. اضراب یعنی اعراض روگردانی کرنا. وتستعمل فی وجوہ ثلاثۃ یہ تین جگہ استعمال ہوتا ہے. الاول للدلالۃ ان المضرب عنہ وقع عن غفلۃ او علی نحو الغلط کہ مضرب عن جس سے اعراض ہو رہا ہے. ہماری مثال میں کیا تھا؟ جانی زید یعنی زید مضرب عن ہے یعنی زید جس سے روگردانی ہو رہی ہے یعنی اضراب ہو رہا ہے. بل سے پہلے والا مضرب عن ہوتا ہے. اول کیا لدلالت علی ان المضرب عنہ وہ بل جس سے روگردانی کی جا رہی ہے وقع عن غفلت وہ غفلت کی وجہ سے آ گیا تھا یا غلط میں نے کہہ دیا تھا. ولا دلالت علی حینئذ علی الحصر ہے. واضح کہ یہاں پر دلالت نہیں جیسے آپ کہتے ہیں جانی زید بل امر میرے پاس زید ہے. یہ بحث گزری ہے وہاں بھی نحو میں آتی ہے. بحث کس میں آتی ہے؟ بدل کی اقسام میں. بدل کل من الکل، بدل بعض، بدل اجتمال اور بدل غلط کہ وہاں پر ایک بات کی کہ بدل غلط کلام فصیح میں واقع نہیں ہوتا. والثانی للدلالت علی تاکید المضرب عنہ وعطف تفسیر وتقریر ہی. دوسرا بل وہ ہوتا ہے جو اپنے مضرب عن یعنی یہاں پر زید کی تاکید کرتا ہے، تقریر کرتا ہے. تقریر یعنی تثبیت، ترقی. زید کو عالم سے ترقی دیتے تھے، مجتہد میں مجتہد سے ترقی دے دیتا ہے مرجع میں. نحو زید عالم بل شاعر جیسا کہ زید عالم ہے بلکہ شاعر ہے. یہ مثال صحیح نہیں آگا کی، یہ مثال صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں؟ کیونکہ عالم اور شاعر میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے جبکہ اس بل جب ترقی دیتا ہے تو اس میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے کیونکہ اس سے ممکن ہے کہ زید عالم اور شاعر بعض عالم شاعر ہیں بعض شاعر عالم نہیں. بس یہاں پر بل ترقی نہیں ہے. شاید مثال اتنی بہرحال مثال مناقشہ نہیں. ولا دلالت ایضا حینئذ علی الحصر یہاں بھی حصر پہ کوئی دلالت نہیں ہے. واضح نہیں. الثالث للدلالت علی الرد و ابطال ما ثبت اولا ظرف ہے وہ بل ہے جو دلالت کرتا ہے کس پر؟ رد پر یعنی انکار شدید. کلا جیسے قرآن میں آتا ہے دلالت کرتا ہے رد پر اور ابطال پر. واو عطف تفسیر ہے یعنی ابطال شدید پر دلالت کرتا ہے. کس چیز کے ابطال پر؟ ما اس چیز کے ثبت اولا جو پہلے ثابت ہو چکا تھا. نحو ام یقولون بہ جنۃ باب ہے الساق کہ وہ یہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ رسول آپ کے ساتھ کیا ہے؟ جنہ ہے یعنی ہاں یعنی وہ ہے جیسے پیغمبر کو حکارت کے یہ جن زدے ہو گئے نعوذ باللہ من ذالک یعنی جن زدے مجنون کیسے بہکی باتیں کرتا ہے نعوذ باللہ. بل بلے رد شدید ما قبل ہے. مضربن کیا ہے یہاں پر؟ مضربن کیا ہے؟ یہ جنہ یعنی ایسا نہیں ہے آغا صاحب بل شدید پیچھے والے سے شدید ابطال کیا اس کو. بل جاءہم بالحق بلکہ کیا تثبیت ہوئی ہے؟ حق صرف تثبیت ہوا. بس غیر از حق سے غیر از حق اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ اس کا مفہوم یہ ہو جائے گا کہ غیر از حق یعنی غیر از حق پیغمبر نہیں آئے صرف حق پر ہے یعنی غیر مجیء رسول کو نفی ہو جائے گی یعنی حکم عدم مجیء ثابت ہو جائے گا. کس کے لیے؟ جیسے حق جیسے منطوق کیا آگا صاحب؟ منطوق یہ کہ مجیء رسول کس کے لیے؟ حق کے لیے. تو جب حق ہٹ جائے گا تو یہاں بھی عدم مجیء ہو جائے گا. عدم حق عدم مجیء یعنی جو حق نہیں اس کے لیے آئے بھی نہیں ہے رسول. واضح ہو گئی بات. ادھر بالات پا جائے گا ترکیب میں بلے عاطفہ نہیں ہوگا بظاہر نہیں بل عاطفہ نہیں ہے. فتدل علی الحصر یہاں بل دلالت کرتا ہے کس پر؟ حصر پر. فیکون لها مفہوم پس اس کے لیے مفہوم ہے. وہذه الآیۃ الکریمۃ تدل علی انتفاع مجیئہ
نفی کر رہی ہے کہ رسول نہیں آئے، بغیر الحق نہیں آئے، حق اگر ہٹ گیا تو مجیء بھی ہٹ گیا. واضح ہو گئی بات. اب 4 میں ایک عمومی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وَهُنَاكَ حَيَّاتٌ غَيْرُ الْأَدْوَاتِ، ہمارے پاس اور بھی حیتیں ہیں اور بھی روابط ہیں، ترکیب ہیں جو دلالت کرتی ہے حصر پر. مثل تقدم المفعول ہے، جیسے کہ مفعول مقدم ہو جائے. اگرچہ یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، تقدیم و ما حق و تاخیر یفید الحصر، یہ قانون ہمیشہ نہیں ہوتا لیکن ہو سکتا ہے. جیسے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مفہوم کیا نکلے گا کہ خدا کے علاوہ میں کسی اور کی عبادت نہیں کرتا. منطوق کیا ہے کہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں. بس جب خدا سے ہٹیں گے تو حکم عبادت بھی ہٹ جائے گا. ومثل تعریف المسند الیہ باللام، یا مسند الیہ لکھا ہوا ہے لیکن یہاں پر مسند الیہ سے آگاہ کی کیا مراد ہے؟ مسند بہی مراد ہے. بہرحال یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ بہرحال ومثل تعریف المسند الیہ باللام الجنس، کیونکہ بلاغت میں آپ کرتے ہیں اگر مسند پر الف لام جنس آ جائے یا غیر الف لام جنس بھی آ جائے، الف لام استغراق آ جائے تو وہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ حصر پہ دلالت کرتا ہے. مسند پہ جب ہے، مسند پہ الف لام جب آ جائے. یہ بھی ہے. ہاں یہ بھی ہے. اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مع تقدیم ہے کہ بظاہر بلاغت میں ہے کہ تقدیم ہونا بھی ضروری نہیں ہے. مثلا آپ کہتے ہیں زید عالم سے کیا مراد ہے؟ زید عالم. زید العالم صفت نہ لیں تو اس سے کیا مراد ہو جاتا ہے کہ زید صرف کیا ہے؟ عالم ہے. اس کو مقدم کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ صفت الموصوف کا خطرہ نہ ہو. ومثل تعریف المسند الیہ، یعنی مسند بہی کو معرفہ کیا جاتا ہے کس کے ذریعے سے؟ باللام الجنس سے یا لام استغراق. لام جنس کے ذریعے سے اگر مسند الیہ سے مراد ہماری مسند بہی ہے، اگر اس کو معرفہ کیا جائے مع تقدیم ہے، ادھر حالی کہ وہ مسند بہی کیا ہو؟ مقدم بھی ہو. جیسے العالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صرف اور صرف کیا ہے؟ عالم ہے. یہ عالم صرف اور صرف محمد ہے. وَإِنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَتْ حِزَام، صفت کیا موصوف وہ دیکھنا پڑے گا. وَإِنَّ الْقَوْلَ یعنی تمام قول کیا ہے؟ مَا قَالَتْ حِزَام، شاعر کہتے ہیں جو میری محبوبہ کہتے وہ تمام قول ہے. دیکھیے یعنی جو میرے محبوب نہیں کہتے اصلا وہ قول ہی نہیں ہے. وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي علم البلاغت، جو تفصیل ہے جو علم بلاغت میں گزر گئی تفصیل سے. فَإِنَّ هَذِهِ الْحَيَّاتِ، یہ جو حیات ظاہرۃ فی الحصر، اس کا ظہور حصر میں نکلتا ہے. کلی قانون دے رہے. فَإِذَا اسْتُفِيدَ مِنْهَا الْحَصْرُ، اگر حصر استفادہ ہو جائے فَلَا يَنبَغِي الشَّكُّ فِي ظُهُورِهَا فِي الْمَفْهُومِ، تو شک کرنے کی گنجائش نہیں کہ یہ ظہور رکھتے ہیں مفہوم میں. کیوں؟ لِأَنَّهُ لَازِمٌ لِلْحَصْرِ لُزُومًا بَيِّنًا، مفعول مطلق نوعی، کیونکہ لازم آتا ہے کس لازم حصر کے لیے کون سا لزوم؟ لزوم بین. وتفصیل الکلام فیہا لا یصح ھذا المختصر، یہ کتاب مختصر ان حیات کی تفصیل کو بیان نہیں کر سکتی. وعلی کل حال فإن کل ما يدل على الحصر فهو دال على المفہوم بالملازمۃ البینہ لا بالمطابقہ، جو بھی حصر پہ دلالت کرے گا وہ مفہوم رکھے گا. مفہوم عدد، مفہوم لقب تو پہلے گزر گیا، آگے بھی 2 لائن میں سمیٹ دیں گے. مفہوم عدد کیا ہے؟ مفہوم عدد یہ ہے کہ آغا صاحب، مفہوم عدد یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ 10 کلومیٹر چلیں، جہاں بھی عدد آ جائے گا، تو اس کا مطلب اس 10 کے علاوہ جو ہے اس پر سے یہ حکم منتفی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ لوگ کہتے ہیں مفہوم عدد مفہوم نہیں رکھتا مگر ایک دلیل خاص ہو. دلیل خاص ہو، وہ دلیل خاص یہ بتائے کہ یہ حکم منحصر ہے فقط اس عدد خاص میں. مثال کے طور پر تسبیحات اربع، کہ تسبیحات اربع اسی وقت ہوگی جب آپ 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ نا میں 35 بار پڑھ لوں گا تو یا 36 بار تو ٹھیک ہے ثواب ملے گا، لیکن وہ تسبیح معذرت تسبیح فاطمہ زہرا نہیں کہلائی. یا قرآن میں ہے یا روایت میں کہ روزہ جو ہے وہ 30 روزے رمضان کے واجب ہیں، 30 روزے. تو یہ حکم منحصر ہو گیا کس میں؟ 30 میں. بس اس کا مطلب اس 30 کے علاوہ وجوب صوم کیا ہو جائے گا؟ منتفی ہو جائے گا. حکم وجوب صوم منتفی ہو جائے گا اس 30 کے علاوہ. یہ مفہوم نکل رہا ہے
لیکن یہ مفہوم کیوں نکلے؟ قرینے کی وجہ سے نکلے. قرینہ کیا ہے کہ حکم منحصر بے ان عدد فقط، حکم فقط اس عدد پہ منحصر ہو. لیکن لو خلیہ و تباؤ اگر سب سے ہٹ کر دیکھیں تو عدد صرف عدد بتاتا ہے، عدد یہ نہیں بتاتا کہ یہ حکم منحصر ہو گیا مجھ میں، عدد یہ بتاتا ہے کہ ابھی یہ حکم اس پر آیا ہے، لیکن منحصر ہوا یا نہیں ہوا یہ نہیں بتاتا. اگر ایک قرینے سے منحصر ہونا بھی ثابت ہو گیا تو وہی حصر کی وجہ سے مفہوم نکلے گا، ورنہ عدد کی وجہ سے مفہوم نہیں نکلتا، حصر کی وجہ سے مفہوم نکلتا ہے. واضح ہو گئی بات؟ الخامس مفہوم العدد. لا شک فی ان تحدید الموضوع بعدد خاص، لا شک کیا شک نہیں ہے، لا يدل علی انتفاء الحکم فیما عدا، کوئی شک نہیں ہے کہ اگر موضوع کو حد بندی نہ کہ حکم کو، اگر موضوع کو محدود کر دیا جائے بعدد خاص، اور روزہ 30، اگر موضوع کو محدود کر دیا جائے 30 عدد میں، خاص عدد میں، لا يدل علی انتفاء الحکم، تو یہ دلالت نہیں کرتا کہ حکم منتفی ہو جائے گا کس میں؟ فیما، اس چیزوں میں ادا ہو جو اس عدد خاص کے علاوہ جو موضوع ہے، یعنی صوم جو اس 30 دن کے علاوہ ہے اس سے حکم منتفی ہو جائے گا، اس چیز پر دلالت نہیں کرتا. فَإِذَا قِيلَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِّن كُلِّ شَهْرٍ، اگر یوں کہا جائے کہ ہر شہر، جیسے روایت بھی بتائے کہ ہر مہینے 3 روزے رکھو، تو اس کا مطلب یہ نہیں نکلتا کہ اگر فرض کریں مستحب ہو تب بھی، اس کا مطلب یہ نہیں نکلتا کہ ان 3 کے علاوہ حکم استحباب منتفی ہو جائے گا. نہ، آپ 4 بھی رکھیں گے مستحب ہے. اور اگر وجوب ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں نکلتا کہ ان 3 کے علاوہ کوئی اور واجب نہیں ہے، نہ واجب ہو سکتے ہیں، اگر کوئی دلیل آ جائے تو واجب ہو جائے گا. واضح؟ فَإِنَّهُ، شان یہ کہ لا يدل على عدم استحباب صوم غیر ثلاثة الأيام، یہ دلالت اس چیز پر نہیں کرتا کہ 3 روزے کے علاوہ چوتھا روزہ مستحب نہیں ہے، اس پر دلالت نہیں کرتا، یہ صرف اتنا بتاتا ہے 3 مستحب. فلا يعارض، پس فافائے نتیجہ، پس یہ حدیث تعارض نہیں کرے گی الدلیل، اس حدیث سے جو کہتی ہے علی استحباب صوم ایام اخرى، کہ جو کہتی ہے کہ دوسرے ایام میں بھی روزے رکھ سکتے ہیں، چوتھا بھی رکھ سکتے ہیں، 5واں بھی رکھ سکتے ہیں، 6واں بھی رکھ سکتے ہیں. ایام نہیں، استحباب الصوم ایام، ایام اور اشیاء میں بحث ہے. دیکھیے گا، نعم استدراک کر رہے ہیں لیکن یہ استدراک کوئی فائدہ نہیں دے رہا. کہہ رہے ہیں ایک جگہ مفہوم نکلتا ہے لیکن وہ مفہوم کس کی وجہ سے ہے؟ حصر کی وجہ سے. نعم لو کان الحکم للوجوب مثلا وکان التحدید بالعدد من جہت الزیادت لبیان الحد الاعلی، اگر حکم جو آیا ہے وجوب کا یا استحباب کا، کوئی بھی حکم آیا، وکان التحدید بالعدد، اور حد، یہ جو عدد بیان کیا گیا ہے، عدد سے حد بندی ہوئی ہے، یہ کیوں ہوئی ہے؟ من جہت زیادت، یہ بتا دیا کہ یہ پورا حکم صرف اسی عدد پہ آیا ہے، سب سے اعلیٰ عدد کو بتا دیا، رمضان کے 30 روزے، بس اس سے اوپر کوئی روزہ نہیں ہے، 31 روزہ نہیں ہے رمضان میں، 32 روزے نہیں رکھنے، 30 سے زیادہ آپ کو روزے نہیں رکھنے. یہ جو عدد آئے یہ حکم کے سب سے اعلیٰ حصے کو بیان کرنے کے لیے آئے، پر اس سے مراد ہے اس کے اوپر کوئی حصہ نہیں ہے. حد اعلیٰ. لو کان الحکم للوجوب، مثال کے طور پہ چاہے استحباب و فرق نہیں پڑتا، وکان تحدید بالعدد، 30 کے ذریعے سے جو حد بندی کی گئی اس وجہ سے کی گئی ہے، من جہت زیادت، کہ یہ زیادہ ہے، لبیان الحد الاعلی، یہ جو بتایا گیا ہے یہ حد اعلیٰ کو بیان کیا گیا. فلا شبہۃ فی دلالت علی عدم وجوب الزیادہ، اس میں تو کوئی بات نہیں کہ اس کی اعلیٰ سے اوپر ہوگا. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں بھائی آپ کو زیادہ سے زیادہ کیا کرنا پڑے گا، 2 گھنٹے کلاس ہوگی، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے کلاس ہوگی، پر اس کا مطلب 2 گھنٹے سے زیادہ کلاس نہیں ہوگی. تو یہاں عدد دلالت کر رہا ہے مفہوم پر، لیکن کیوں مفہوم پر دلالت کر رہا ہے؟ کیونکہ حکم سب سے اعلیٰ حصے کو بیان کر رہا ہے کہ 2 گھنٹے سے زیادہ کلاس نہیں ہوگی. مثلا آپ استاد سے پوچھتے ہیں امتحان میں کتنی دیر کا میں پرچہ لکھ سکتا ہوں، استاد کہے کہ زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے تمہیں ہے، بس 3 گھنٹے سے اوپر تمہیں اجازت نہیں ملے گی بورڈ کے پیپر میں امتحان دینے کی، چھین لیا جائے گا. لیکن یہ جو عدد پہ دلالت ہو رہی ہے یہ بے نفس ہی نہیں ہو رہی، بلکہ اس وجہ سے ہو رہی کہ حکم اس کے سب سے اعلیٰ حصے کو بیان کرنے کے لیے آئے. اس کا مفہوم یہ نہیں کہ 3 گھنٹے سے اوپر آپ کو اجازت نہیں ملے گی امتحان کی، مفہوم رکھتا ہے، لیکن یہ مفہوم بے نفس ہی نہیں رکھتا، بے غیر ہی رکھتا ہے. فلا شبہۃ فی دلالتہ علی عدم وجوب زیادت کا دلیل صوم 30 یوما من شہر رمضان، جیسا کہ دلیل ہے کہ صوم 30 یوما، کہ صرف 30 روزے رکھنے ہیں رمضان میں، کیونکہ سب سے اعلیٰ حد کو بیان کر دیا. قرینے کی وجہ سے ہم سمجھیں. جی
قرینی کی وجہ سے سمجھ. ولیکن حاضر دلالتا، لیکن یہ جو دلالت ہے من جہت خصوصیت المورد، یہ خاص مورد کی خصوصیت ہے، قرینے کی خصوصیت ہے. لام من جہت اصل تحدید بالعدد بما ہوا ہوا، نہ کہ عدد بما ہوا ہوا کی خصوصیت نہیں ہے. عدد صرف اتنا بتا دو، میں آپ سے کہتا ہوں بھائی مجھے جو ہے نا آج جو ہے آپ 2 کلومیٹر بھاگیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے زیادہ نہیں بھاگ ہو سکتا ہے، بعد میں کہہ دوں 3 کلومیٹر بھاگیں. واضح ہے؟ یا مثال طور پہ ایک پلیئر کو کہتے ہیں بھائی آپ 100 رن بنانا، اس کا مطلب یہ نہیں 101 نہیں بنا سکتا ہو، کم سے کم 100 بنانا. حتی یکون لنفس العدد مفہوم، تاکہ یہ بات کی جائے کہ خود عدد کا مفہوم ہے. نا ایسا نہیں ہے. فالحق ان تحدید بالعدد لا مفہوم له، بس عدد بنفسه کا کوئی مفہوم نہیں ہے. مفہوم لقب آپ کے لیے واضح ہے. مفہوم جب وصف کا مفہوم نہیں تھا تو لقب کا کہاں سے مفہوم ہوگا؟ وصف وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے موصوف ہے، اگر جس کے پیچھے موصوف نہیں ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ لقب بن جاتا ہے. بس لقب کے ہٹنے سے کوئی چیز ہی نہیں بچتی کہ بحث ہو کہ آیا اس سے حکم منتفی ہوگا یا حکم منتفی نہیں ہوگا. المقصود باللقب کل اسم سواء کان مشتقا ام جامدا وقع موضوعا للحکم، وہ خود اسم موضوع بن جاتا ہے، اس حکم کا خود موضوع بنتا ہے. ایسا نہیں کہ ایک موضوع ہوتا ہے جو موصوف ہوتا ہے اور یہ اس کے لیے وصف بنتا ہے، نا ایسا نہیں ہے. کل فقیر فی قولہم اطعم الفقیر، یہ نہیں کہا گیا اطعم الرجل الفقیر. اگر یہ کہا جاتا تو کون سا مفہوم ہو جاتا؟ وصف ہو جاتا. وکالسارق وسارقۃ فی قولی تعالی والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، خود السارقہ کا الرجل سارق والمرأۃ سارقۃ نہیں کہا. اب اگر سارق ہٹ جائے گا تو کس سے بحث کریں گے؟ آیا قطع ایدی ان سے منتفی ہوا یا نہیں ہوا؟ کوئی چیز ہی نہیں بچی، پلیٹ میں کچھ بھی نہیں بچا، سب ختم ہو گیا. واضح. ومعنی مفہوم لقب نفی الحکم، حکم نفی ہو جائے گا اما اس شخص سے لا یتناولہ عموم الاسم، کے عموم اسم یعنی فقیر جس کو شامل نہیں کرتا. اگر فقیر شامل نہیں کرتا کوئی چیز ہی نہیں ہے. وبعد ان استشکلنا فی دلالت الوصف علی المفہوم، بعد اس کے کہ ہم نے اشکال کیا ہے کہ وصف کی دلالت علی المفہوم پر، فعدم دلالت اللقب اولا، تو یہ بطریق اولا لقب دلالت نہیں رکھے گا. فإن النفس موضوع الحکم بعنوانہ، خود حکم کا موضوع بعنوان وہ موضوع لا یشعر بتعلیق الحکم علیہ، وہ بھی حتی وصف مشعر تو تھا، یہ تو مشعر بھی نہیں ہے کیونکہ موضوع ہی فقط یہ ہے. وہاں تو موضوع کوئی اور تھا، وہ وصف اس کے لیے صفت تھی موضوع کی، یہاں تو موضوع ہی خود لقب ہے. لا یشعر بتعلیق الحکم علیہ، وہ مشعر نہیں کہ حکم معلق علیہ اس لقب پر فضلاً چہ جائے کہ آپ یہ بات کہیں ان یکون لہ ظہور فی الانحصار، چہ جائے کہ آپ کہیں کہ ظہور رکھتا ہے. نعم استدراک کر رہے ہیں کہ شخص سے حکم منتفی ہو جائے گا، شخص حکم تو قیود کے جانے سے ہو جاتا ہے، بحث نوع حکم میں. نعم استدراک کر رہے ہیں. غایۃ ما یفہم من اللقب، زیادہ سے زیادہ چیز جو ہم سمجھتے ہیں لقب سے وہ یہ ہے، نائب فاعل آ رہا ہے، عدم تناول شخص الحکم، شخص حکم شامل نہیں کرتا. کس کو؟ لام تقویت ہے، کس کو شامل نہیں کرتا؟ لغیر ما سے مراد کون ہے؟ اگر بتا دیا تو ما سے مراد کون ہے؟ ایک احسن بولوں گا، موصوف ہو گیا نہیں موصوف نہیں ہوا، ہے کچھ نہیں تو نہیں ماں سے ایک ہے یعنی وہ شخص جو فقیر نہیں ہے. یعنی ایک ذہن میں ایک موصوف کو لے آئے اپنے، ورنہ تو ویسے تو کچھ بھی نہیں، لیکن ذہن میں وہ جو فقیر نہیں ہے وہ ماں سے مراد. بس جو فقیر نہیں ہے اس کو اطعام بھی نہیں دینا. کون سا اطعام نہیں دینا؟ جو فقیر والا تھا. یہ نہیں کہ دیگے کوئی بھی اطعام نہیں دینا. ہاں دے سکتے ہیں، اگر کوئی دلیل آ گئی تو دے دیں گے، پر شخص سے حکم منتفی ہو جائے گا، شخص سے حکم تو منتفی ہو جائے گا. نائم جن کے نزدیک وصف مفہوم رکھتا ہے نہیں، اس کے نزدیک بھی نہیں رکھتا. اس کو کہتے ہیں یہ ضعیف ترین مفہوم ہے. نعم غایۃ ما یفہم من اللقب عدم تناول شخص الحکم، شخص حکم شامل نہیں کرتا، تناول نہیں کرتا، کھاتا نہیں یعنی شامل نہیں کرتا. کس کو؟ لغیر ما، اس شخص کو جو فقیر نہیں ہے. یشملہ عموم الاسم، وہ جس کو عموم اسم نے شامل کیا تھا. عموم اسم نے کس کو شامل کیا تھا؟ تمام فقراء کو. پس تمام فقراء کے علاوہ جو ہے اس سے شخص حکم نفی ہو جائے گا. پتہ نہیں میں کس کو سمجھا رہا ہوں، بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ وَهَذَا لَا كَلَامَ فِي، اس میں تو بحث نہیں ہے. اما عدم ثبوت نوع الحکم لموضوع آخر، نوع حکم کا ثابت ہونا نہ ہو ایک موضوع آخر. موضوع آخر سے کیا مراد ہے؟ جو فقیر نہ ہو.
آیا جو فقیر نہیں ہے جیسے بیوی ہے اس کو بھی اطعام نہیں کر سکتے؟ آیا مسکین کو بھی اطعام نہیں کر سکتے؟ آیا یتیم کو بھی اطعام نہیں کر سکتے؟ فلا دلالت له علیہ اصلا، اس پر کوئی دلالت نہیں ہے. وقت قیل، یہ کہا جاتا ہے ان مفہوم اللقب اضعف المفہومات. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد. اگر اس سے قائل ہو جائے گا تو